سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ولا أنبئك بكلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك عرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا استعنت بالله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے بچے کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں بتلائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ کو اپنے آرام میں، اپنی آسائشوں میں، اپنی خوشیوں میں یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہارے غموں میں، پریشانیوں میں یاد رکھیں گے۔ اے بچے جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ محترم بزرگوں بھائیو، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آخری حصے کے بارے میں آپ پہلے بھی کچھ مجلسوں میں بات سن چکے ہیں، جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی تم کسی پشیمانی میں، کسی مصیبت میں، کسی ضرورت کے وقت، کسی معاملے میں مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو کہ وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا حامی و ناصر ہے، وہی تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی تمہاری مصیبتوں کا نجات دہندہ ہے، بیماریوں کا شفا دینے والا بھی وہی، اور ہر قسم کے غم اور اندوہ کا ازالہ کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ سبق اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں بھی دیا، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنے پیروکاروں کو وقتاً فوقتاً اسی کا سبق دیا، اور یہی وصیت نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ دیکھیے، مدد طلب کرنے میں ایک دعا کا پہلو، ایک طلب کا پہلو، ایک سوال کا پہلو سامنے آتا ہے کہ مدد میں انسان جس سے مدد مانگ رہا ہے اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ یہ دعا کرنا اور یہ مانگنا اور یہ طلب کرنا، یہی دراصل اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی طلب کہ اپنے آپ کو محتاج محض سمجھ کے، بے سہارا اور بے کس سمجھ کے اللہ سے سوال کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مصیبتوں سے نجات دہندہ نہیں۔ جہاں یہ طلب ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ یہ دعا کرنا یہی عبادت ہے، یعنی مانگنا، طلب کرنا، اپنی ضرورت اور احتیاج کا اظہار کرنا، اپنی بے بسی کا، بے کسی کا اور رب ذو الجلال والاکرام کی بے نیازی کا اعتراف کرنا، یہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا کا مغز اور خلاصہ وہ کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کا مغز اور خلاصہ کیا ہے؟ الدعاء، فرمایا دعا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ ذو الجلال کے ہاں دعا سے بڑی مکرم اور اچھی اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ ذو الجلال دعا کو پسند کرتے ہیں، مانگنے کو محبوب جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ فرمایا اس مانگنے سے بڑی اور کوئی چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لفظ ہیں آپ کے اشرف العبادہ الدعاء، کہ عبادت کا شرف کیا ہے؟ دعا ہے۔ اشرف العبادہ، سب سے اشرف عبادت، سب سے شرف والی عبادت، سب سے اچھی عبادت وہ کیا ہے؟ الدعاء، وہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں الدعاء صلاح المومن، الدعاء صلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن پشیمان ہو جاتا ہے، مصیبت میں گھر جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا ایک بہت بڑا سہارا ڈھونڈ لیا، اپنے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنا لیا دعا کر کے۔ اس لیے فرمایا کہ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح پشیمانیوں سے دشمن کے مقابلے میں بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے یا اسلحہ ہوتا ہے، ساز و سامان ہوتا ہے تاکہ دشمن سے بچ جائے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ اسلحہ ہوگا تو پھر کیا ہے، میں دشمن سے محفوظ رہوں گا۔ اسی طرح گویا یہ تاثر نبی علیہ السلام نے دیا کہ مومن دعا کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی پناہ میں آ گیا ہوں، اب کسی کی مخالفت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب دعا صلاح المومن، کہ دعا کیا ہے؟ یہ مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے مومن کا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ من لا يدعو اللہ یغضب اللہ،
جو اللہ کو پکارتا نہیں ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خوشی اللہ کو پکارنے میں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، طلب نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ اسی غنی اور اسی داتا کی صفت ہے، اسی مالک کی یہ صفت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا مالدار، کوئی بڑے سے بڑا غنی اور کوئی بڑے سے بڑا ساہوکار، اس میں یہ وصف اور اس میں یہ یعنی اعزاز نہیں کہ جناب اس سے مانگا جائے اور وہ ہمیشہ مانگنے سے خوش ہو۔ بڑے بڑے کروڑوں پتی بھی سائلین کو اپنے در سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، وہ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، لائن لگی ہوئی ہے، قطار بندی ہوئی ہے، یہ دکان کا اور گھر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، تنگ آ جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کروڑوں پتی اربوں پتی ہونے کے باوجود لوگ ان کو بڑا غنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیفیت اور یہ حالت بھی ان کی آتی ہے اور بنتی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن ایک میرا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کی، اللہ کے علاوہ یہ صرف اور کسی میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جہنم داخل۔ فرمایا وقال ربكم ادعوني، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ادعوني، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، دعا کرو مجھ سے، یعنی اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور ساتھ یہ بھی استجب لکم، یہ نہیں کہ تم پکارتے رہو اور تمہاری دعا سنی ہی نہ جائے، مانگنا برابر قرار پائے، قبول ہی نہ ہو، اس کو سننے والا ہی نہ ہو، بے نیازی برتاؤ دکھا دے اس کو سننے سے، فرمایا نہ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، کیا مطلب؟ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، مجھ سے طلب نہیں کرتے، میرے سائل نہیں بنتے، میرے منگتے نہیں بنتے، تکبر کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جی، وہ جی آپ تو کروڑوں پتی ہیں، ہم نے کیا مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سیدخلون فی جہنم داخلین، اللہ ذوالجلال ان کو جہنم رسید کرے۔ جتنی بھی دولت انسان کو اللہ عطا فرما دے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی کرم نوازیوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کا شرف اللہ سے مانگنے میں، انسان کا شرف کس میں ہے؟ اللہ سے مانگنے میں ہے، مانگتے رہنے میں، اور اسی کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب ضرورت پڑے مجھ سے مانگو۔ بعض آثار میں تو یہاں تک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ موسیٰ جو بھی تمہیں ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگو، اگرچہ حقیر سی چیز بھی کیوں نہ ہو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یا اللہ، تو اس سے تو تیری شان کبریائی کے مطابق مانگنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہوئے تو آپ سے شرم آتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ نہیں، ہر چیز مجھ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر آٹے میں نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یعنی ہم ہر کسی چیز کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں فلاں کی حیثیت کیا ہے، وہ اس کی تو مثال ہی آٹے میں نمک کی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ حقیر سے حقیر چیز، اور بعض آثار میں ہے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرو کہ یا اللہ اس کا مداوع کر دے کوئی نہ کوئی۔
اس کی سبیل بنا دے کوئی نہ کوئی، اس کا ذریعہ بنا دے کوئی نہ کوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے، کسی بندے کے دل میں ڈال دیں گے وہ چیز۔ تو اس لیے میرے بھائی جو چیز بھی مانگی جائے وہ اللہ سے مانگی جائے، اللہ ذوالجلال تو دیتے بھی ہیں اور اللہ ذوالجلال خود فرماتے بھی ہیں، اور یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ فرمایا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے تو آپ انہیں جواب دے دیں کہ میں تو قریب ہوں، دور تو نہیں ہے، جو دعا بھی تم کرتے ہو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہماری دعا رائے گاں جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری دعا پہنچے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں جس سے بھی مدد چاہی جائے اور جسے بھی پکارا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، کوئی چیز اس کے اختیار میں اور اس کی بات ملکیت میں نہیں ہے۔ ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھجور دیکھی ہے نا، کھجور کھانے کے بعد جو اس کی گٹلی کے اوپر وہ چھلکا سفید سا پتلا سا ہوتا ہے، ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قطمیر بولتے ہیں۔ فرمایا قطمیر کے بھی اتنے پتلے سے باریک سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ پہلی تو بات ہے وہ سن نہیں سکتے، جن کو بھی پکارا جائے فرمایا وہ نہیں سنتے تمہاری دعا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے وہ ہر جگہ سننے کے قابل نہیں ہوتا، اگر کوئی ہے تو وہی سنے گا جو پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، وہ ہمیشہ پاس تو نہیں بیٹھا ہوتا، اور جو سن سکتا ہے وہی سنتا ہے جو پاس ہے۔ انسان کی یہ صفت نہیں ہے کہ انسان ہزاروں میلوں میں موجود ہو اور وہاں سے بیٹھا ہوا بات کو سن رہا ہو براہ راست بغیر کسی اعلی سماعت کے۔ آج کل تو یہ سائنسی دور میں ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی فون ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں جناب، اس کے ذریعے تو انسان پوری دنیا میں اپنی بات آسانی سے سنا سکتا ہے نا۔ یہ مثال نہیں ہے کہ جناب اگر اس کے ذریعے سنایا جا سکتا ہے تو پھر حضرت صاحب بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ساری دنیا تو سنتی ہے اس آلے کے ساتھ، حضرت صاحب بغیر آلے کے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ آلے کے بغیر تو کوئی بھی سننے، بلکہ یہاں دیوار سے وہ سڑک پہ کوئی کھڑا ہوا ہو میری آواز تو وہ بھی نہیں سنتا۔ حضرت شاہ صاحب تھے نا، شاہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ ان کو کسی نے سنا، پوچھا شاہ صاحب، شاہ جی مسئلہ بتلائیے، مردے سنتے ہیں؟ مردے ہماری دعا سنتے ہیں؟ شاہ صاحب فرمانے لگے میری تو عمر گزر گئی، میری تو جیندے نہیں سنتے، مردے کتوں سنتے؟ وہ میری تو زندگی گزر گئی، میری تو زندے نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں بات مانتے، مردے کیسے سنتے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں سنتے، قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اگلی بات سنو، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بالفرض، ایک منٹ کے لیے مانا، بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، جو مانگتے ہو وہ دینے پہ قادر نہیں ہے۔ بھئی ان کے پلے ہی کچھ نہیں، وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، کسی چیز کا وہ اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہ کسی چیز کا مالک ہیں نہ وہ کسی چیز پہ اختیار رکھتے ہیں تو وہ تمہیں وہ چیز دے کس طرح سکتے ہیں؟ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے، تمہاری مطلب براری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ،
پھر اگلی بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی کہ قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے کہ یا اللہ یہ ہم کو پکارتے نہیں تھے، ہمیں نہیں پکارتے تھے، ہمیں ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ جناب یہ ہمیں معبود سمجھ کے اور ہمیں مشکل کشا اور ہمیں داتا سمجھ کے جناب ہمیں پکار رہے تھے، ہم ان کی پکار سے بے خبر تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے جن کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ کیا پکارا صرف بتوں کو جا رہا ہے؟ آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ فرشتوں کو بھی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اہل اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے، ان کی بھی بندی کی جاتی ہے، صرف بتوں کی نہیں، ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، فرمایا خبردار جو آدمی جاننے والا ہو اس جیسی کسی کی خبر ہوتی، اللہ خبیر ہے نا، اس خبیر نے تمہیں یہ بتلایا ہے کہ وہ نہ تمہاری سنتے ہیں، اگر سن لیں تو تمہاری پوری نہیں کر سکتے، بتلائیے خبیر کی خبر تو یہ ہے۔ اب کس شیطان نے کہا ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں اور پوری بھی کر دیتے ہیں؟ یعنی انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک علیم و خبیر ذات ہے یا نہیں؟ علیم و خبیر ذات نے بتلایا ہے کہ یہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، وہ تمہاری نہیں سنتے، اور اگر سن لے تو وہ تمہاری پوری نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس علیم و خبیر ذات نے تو اس بات کی بڑے دھڑلے سے تردید کر دی، اب ہم اس کے برعکس یہ کہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پوری کر بھی دیتے ہیں، جو چاہے کر دیں، بتلائیے یہ خاصیت کس کی ہے؟ یہ تو خاصیت اللہ کی، اور اس کو اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منصب پہ بٹھا دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر ایک اور آیت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن سے مدد مانگی جاتی ہے، جن سے مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی وہ نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، مکھی کی کھچینی ہوئی چیز اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور۔ طلب کرنے والا تو پہلے ہی کمزور ہے، جس سے طلب کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کمزور، اس لیے تو وہ کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا، وہ چیز کوئی چیز کی ملکیت اور اختیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ بتلائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس سے بھی اگلی بات کہی، رب ذوالجلال فرماتے ہیں قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ماذا خلقوا من الارض، اللہ ذوالجلال کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو مجھے بتلاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا، زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے؟ کسی زمین کے حصے میں سے وہ میرے شریک ہے کہ اتنی زمین تو اللہ نے بنائی ہے اور جن کو ہم پکارتے ہیں انہوں نے یہ زمین اس نے بنائی ہے؟ فرمایا ام لہم شرک فی السماء، یا آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے کہ آسمان اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا اور انہیں ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، دوسرا دوسرے معبودوں نے بنایا ہے؟ یا 7 آسمان 6 آسمان تو اللہ نے بنا دیے، ایک ہمارے معبود نے بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات، وہ نہ زمین میں انہوں نے کچھ بنایا، نہ آسمان میں انہوں نے کچھ بنایا، نہ وہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں، مکھی چھین لے تو ان سے وہ واپس نہیں لے سکتے، پھر تم ان کو پکارتے ہو۔ پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور تم اپنے دعوے پہ اس سے پہلے کوئی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کوئی زبور ہے، اس کی دلیل ہی پیش کرو۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہو؟ واہمہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جناب شکل بنا کے اس میں پھونک مگارتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا، بن گیا نا پرندہ، پیدا ہو گیا نا، وہ پیدا ہو گیا، لیکن
وہ پیدا ہو جو اڑنے جو لگتا تھا تو کس کی بنیاد پہ؟ خود عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھونک ہوتی ہے، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، میری پھونک کچھ نہیں کرتی جب تک اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم نہ ہو۔ یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام نے اس اشکال کا اور اس واہمے کا ازالہ کر دیا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو جی مٹی کا بابا بنا دیتے تھے، اس میں پھونک لگاتے تھے اور وہ کیا زندہ بن جاتا، آپ کہتے ہیں کچھ بن ہی نہیں سکتا، بنایا ہے یا نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس واہمے کی اور اس غلط فہمی کا ازالہ خود کیا، اس وہم کا ازالہ فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے پھونک تو میں مارتا ہوں لیکن کس کے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے، میرے پھونک لگانے سے کچھ نہیں، اللہ کے حکم، جب تک اللہ کا حکم سامنے حال نہ ہو کوئی چیز کام کر سکتی، میری پھونک بھی کام نہیں کر سکتی۔ کسی چیز کو زندگی، کسی چیز کو حیات، کسی چیز کو بقا، کسی چیز کو فائدہ، کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کا اذن نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصَالَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کوئی علمی بات ہی کرو، کوئی عقل کی بات ہی کرو، اگر تم سچے ہو، نہ نقلی دلیل تمہارے پاس نہ عقلی دلیل تمہارے پاس۔ یعنی عقل و نقل دو ہی تو ذریعے ہیں نا علم و معرفت کے، علم و معرفت کے دو ہی طریقے ہیں نا، ایک نقلی دلیل کسی کتاب میں یا ایک عقلی اور فکری دلیل۔ نہ عقلی دلیل تمہارے پاس ہے، نہ فکری دلیل تمہارے پاس ہے، نہ ہی کوئی تحریری کتاب تک چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ ہم دیکھیں ہاں یہ چیز بنائی ہے، اس سے یہ بن گئی ہے، لہذا یہ بن گیا ہے، کوئی عقلی دلیل، کوئی قرینہ پیش کرو کہ کسی اور نے کوئی چیز عقلی طور پہ بنایا، ہاں، یا کسی اور نے کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کر دی ہو، کسی کتاب میں تورات میں یا انجیل میں کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، زبور میں کسی کتاب میں، صحائف ابراہیم میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، ایسی موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ رب ذو الجلال فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے اور قیامت تک اگر بالفرض پکارتا رہے تو قیامت تک ہی اسے جواب نہ ملے۔ بتلائیے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اسے کچھ نہ ملے اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ اسے ملے۔ فرمایا وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے بے خبر، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ سوئے پڑے ہیں قبروں میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں پکارنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا مخاطب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں کجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، کجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ واضح واضح ارشادات، اور کجا کہنے والوں نے کیا کہا، کہتے ہیں بلکہ بڑے امداد کن در دین دنیا، در دین نہیں، از بند غم آزاد کن، از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد تم یا شیخ عبد القادر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کہتا ہے خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی، اللہ سے میں نے جنت نہیں لینی، کیا ضرورت ہے جنت لینے کی، یہی کافی ہے قبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ایک نے یہ کہا خدا کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا، جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے، خدا تو ایک ہے، وہ عرش پہ بیٹھا ہے، بس ہر چیز سے بس ہر چیز کے اختیارات دے دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، اب ضرورت ہے تو ہم نبی سے لے لیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی سے لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا خدا تو اب فارغ ہو گئے، خدا واحدہ ہے، اکیلا ہے، ہاں، لیکن جب سارے اختیارات ہیں وہ تو اللہ ذو الجلال نے دے دیے، سونپ دیے۔ کن کو سونپے؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر حضرت علی کو، پھر حضرت علی کے واسطے سے بعد پھر جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ اب جو کچھ ہمیں ضرورت ہے وہ شیخ سے لے لیں گے، حضرت علی سے لے لیں گے، یا کس کے سے لے لیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں گے۔ خدا کے پلے میں وعدوں کے سوا ہے ہی کیا؟ ایمانداری سے بتلائیے کہاں قرآن مجید کے یہ واضح ارشادات، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ استعن فاستعن باللہ، کہ جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، تمہاری نگاہ اٹھے تو اللہ کی طرف اٹھے، تمہارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کی طرف اٹھے، تمہاری زبان ہلے تو اللہ کے لیے ہلے۔ کجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور کجا یہ انداز کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تو ہماری لغت سے خارج، اب ہم جناب جہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں جہاں جائیں وہ سب
کیا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی کو جو وصیت کی، ان میں سے ایک وصیت کا جملہ یہ تھا کہ میرے عزیز جب بھی مدد چاہو تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ تو حکم ہے اللہ ذوالجلال کے نبی کا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے بھی تو یہی فرمایا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہیں پکار کر تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پکارو؟ وہ کسی دے کہنے طرح آ گھوڑا پہ آ گھوڑے کا میدان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو، یا حضرت علی نے فرمایا ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہو، یا کسی ضرورت نہیں ہے خدا کی طرف جانے کی، اللہ کو پکارنے کی، بس تم مجھے پکارو۔ اللہ کے علاوہ یہ جن کو آج پکارا جاتا ہے ان میں سے کس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ استغاثۃ المخلوق من المخلوق کا استغاثۃ الغریق من الغریق۔ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے مدد مانگنی اسی طرح ہے جس طرح ڈوبتے ہوئے انسان سے ڈوبنے والا مدد مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی خود ڈوب رہا ہے دریا میں، وہ خود ڈوب رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہ کہے وہ مجھے بتانا، مجھے بچانا، مجھے بچانا، وہ کہے گا میں تو خود ڈوب رہا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں؟ فرماتے ہیں یہی کیفیت استغاثۃ المخلوق من المخلوق، مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ، مخلوق کی مخلوق سے مدد طلب کرنا، اس کی نوعیت یہی ہے جس طرح کہ ایک ڈوبنے والا ڈوبنے والے کو بلا ایسے مدد طلب کر رہا ہو۔ جو ڈوبنے والا ہے وہ دوسرے کو کیا سہارا دے سکتا ہے؟ سمجھدار تو کہتے ہیں وہ ڈوبنے والا کیا کہتے ہیں مرتے کو، مثال مشہور ہے نا کہ تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والا تو تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے نا، یا نہیں ڈھونڈتا؟ لیکن وہ تنکا اس کے لیے سہارا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ وہ تنکے کو بھی اپنے ساتھ ڈوب دیتا ہے، وہ تنکے کو بھی اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہاں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب جب اس کو بھی لے ڈوبیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، باقی تو چھوڑے، قیامت کے دن قرآن ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، اللہ اپنے نیک بندوں سے پوچھے گا، اللہ اپنے انبیاء سے پوچھے گا جن کو اللہ کے علاوہ بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال پوچھے بتلاؤ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم نے کہا تھا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم سے مدد مانگتے تھے، بتلاؤ۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کی عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پکارتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں بلکہ یہ شیطان کو بلاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے کہ یا اللہ یہ مجھ کو نہیں پکارتے تھے بلکہ شیطان کو بلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیطان کی کرشمہ سازی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، شیطان کا استدراج ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اگر کسی کے کام کا ثمر جانا ہی کسی تربت سے، کسی قبر سے، کسی جگہ سے، کسی کام کے ہو جانے کا ہی اس کی سچائی کا ثبوت ہے، تو پھر مجھے بتلاؤ ہندوؤں کے کام کیا بتوں سے ہو نہیں رہے؟ وہ ہندوؤں سے کے کام بتوں سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پھر جو بتوں کی پرستش ہندو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش عیسائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان کو شفا دینے والا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان کو مختار سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان کو ازلی ابدی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے واشگاف فرمایا، اور حدیث بھی آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حدیث شفاعت میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری انسانیت جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کیا معذرت کریں گے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اس بنیاد پہ حیا آتی ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کرنے کہ عیسیٰ تیری لوگ عبادت کرتے تھے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اللہ سے کے سامنے سوال نہیں کرتے، انہیں کیا معلوم کہ اللہ ذوالجلال سے میں تو ڈرتے ہوئے حاضر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ خود مجھے بلا کے پھر بھی مجھ سے پوچھ لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا نا،
کہ میں تو اللہ سے یہ بات نہیں عرض کرنی چاہتا کہ یا اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع کر کہیں اللہ مجھ سے ہی نہ سوال کرنا شروع کر دے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو مجھے خود بلا کے پوچھ لیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او عیسیٰ مجھے بتلاؤ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو دو الہ اور دو مشکل کشا حاجت روا بنا لو، ان کی میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ قال ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، یا اللہ جس بات کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں وہ کہتا کس طرح؟ تیری بندگی اور تیری عبادت کے علاوہ تو میرا حق ہی نہیں تھا کوئی بات کہنے کی۔ ان قلت فقط علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك۔ اللہ جو اگر میں یہ کہا ہے، پہلے تو میں نے کہا ہی نہیں، یہ دعوت میں نے دی ہی نہیں، میں نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا ہی نہیں، میں تو یہی کہتا رہا ہوں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ میں نے تو یہی حکم انہیں دیا، یہی کہتا رہا، یہی دعوت دیتا رہا کہ اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ میری دعوت تو یہ رہی، میں تو نہیں کہتا رہا کہ میری عبادت کرو، مجھے مشکل کشا مانو، مجھے حاجت روا مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار کریں گے، اور پھر ساتھ یہ کیا کہتے ہیں، ان کنت قلت، دیکھیے یہ بھی ایک بے بسی کا انداز ہے۔ ان کنت قلت، اگر میں نے بالفرض یہ بات کہی ہے، ان کنت قلت فقط علمت، اللہ تو جانتا ہے، میں نے اگر کہی ہے بات، میں تو نہیں، میرے ذہن میں ہے کہ میں نے نہیں کہی، میرے حافظہ میں ہے کہ میں نے نہیں کہی، لیکن اگر کہی ہے تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، جو تیرے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے پاس ہے میرا علم سارا تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ صرف تو ہے۔ اب اندازہ کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی حاضر کر کے استفسار کریں گے، سوال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بت ہے، یہ کہا جائے کہ جی یہ تو بتوں کے لیے ایسے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام بت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، انہیں بھی اگر اشتباہ پیدا ہوا ہے تو ان کے روح اللہ ہونے سے ہوا ہے، بات سمجھے نا؟ عیسائیوں کو بھی اشتباہ ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ ہونے کی وجہ سے اشتباہ ہوا ہے، مگر یہ روح اللہ ہونا بھی ان کو معبود نہ بنا سکا، اور جنہوں نے ان کو معبود بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے، قرآن شاہد ہے، ایک نہیں درجنوں آیات اس موضوع میں ہے کہ ان کو پکارنا بیکار ہے۔ پکار ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہر ایک آدمی کی سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کی زبان میں سنتا ہے۔ اور جو ہمارا پنجابی کا معبود بنایا ہوا ہے وہ سندھی تو نہیں سمجھتا ہوگا نا، وہ انگریزی تو نہیں سمجھتا ہوگا، یہ تو نہیں کہ مرنے کے بعد ساری زبانیں جاننے لگا ہے وہ، زندگی میں تو وہ زبان ایک ہی جانتا ہے، مرنے کے بعد ساری زبانیں جاننے لگا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ عجیب گورنگ چلتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے بھی یہی حکم دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی یہی حکم دیا، کیا کہ لوگوں جب ضرورت پڑے اللہ کو پکارو، اللہ کے دروازے کے منگتے بنو، اللہ کے سوالی بنو، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے، یہی تمام اللہ کے نیک بندوں کی دعوت ہے۔ اللہ اسی دعوت پہ ہمیں قائم رکھے، اسی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور